وهذا سؤال آخر يقول: كيف نصنع مع من قام بتزكيته بعض العلماء لحسن الظن به أو لكتابته مقالا في أحد أهل البدع، ولكن أفعاله تناقض هذه التزكية من كذب وطعن في السلفيين ورميهم بالألفاظ القبيحة، بل وكذب على بعض العلماء إلى غير ذلك، فماذا يفعل مع من كان هذا حاله؟ أقول: علماء أهل السنة وأئمتها لا ينزل عليهم وحي من السماء، بل يزكون من يزكون لما أظهره من السنة والذب عنها وعن أهلها ونشر كتب فيها والرد على المخالفين. بناء على هذا يزكونه حسب ما أظهر. فإذا انحرف عن ذلك وتنكر لأهل السنة ووالى أهل البدع ونافح عنهم، فإنهم يعاملونه بما يستحقه في ذلك. هذا ليس غريبا. الشافعي رحمه الله كان يزكي إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى ويقول: حدثني الثقة، والعلماء غيره جرحوه. سئل الإمام مالك رحمه الله عن إبراهيم هذا فقال: قيل: أثقة هو؟ قال: لا، ولا في دينه. فتزكية الشافعي رحمه الله لم تضر الشافعي، إمام عندنا عند جميع من عرف قدره من أهل الإسلام والسنة، ولكنها لم تنفع إبراهيم ابن أبي يحيى لأن العلماء جرحوه. نعم. والقاعدة: من علم حجة على من لم يعلم. کسی شخص کے حالات بدلنے پر کیا علماء کا تزکیہ اس کے حق میں باقی رہتا ہے؟ فضیلۃ الشیخ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا: ہم ایسے شخص کے ساتھ کیا کریں جس کا تزکیہ بعض علماء نے دیا ہو اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے، یا اس وجہ سے کہ اس نے کسی اہل بدعت کے رد پر کوئی مقالہ لکھا تھا لیکن اس کے افعال اس تزکیے کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے جھوٹ اور سلفیوں پر طعن کرنا اور انہیں برے الفاظ سے ملقب کرنا، بلکہ بعض علماء تک پر جھوٹ باندھنا اور اس کے علاوہ دوسرے کام، جس کا یہ حال ہو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ کہ جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء اور اس کے ائمہ پر آسمان سے وحی نازل نہیں ہوتی، بلکہ جس کا بھی وہ تزکیہ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ جو کچھ سنت اس سے ظاہر ہوتی ہے، یہاں سنت اور اہل سنت کا دفاع اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے متعلق کتابیں نشر کرنا اور مخالفین پر رد کرنا، چنانچہ اس بنیاد پر وہ اس کا تزکیہ دیتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ اس سے منحرف ہو جاتا ہے اور اہل سنت پر نکیر اور اہل بدعت سے دوستی کرتا اور ان کے لیے جھگڑتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جس کا وہ اس وجہ سے مستحق بنتا ہے۔ جس تزکیے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ امام الشافعی رحمہ اللہ ابراہیم بن محمد ابن ابی یحییٰ کا تزکیہ دیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں مجھے ثقہ نے حدیث بیان کی، جبکہ ان کے علاوہ علماء نے اس پر جرح کیے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس ابراہیم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ ثقہ ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اپنے دین میں بھی قابل اعتماد نہیں۔ بس الشافعی رحمہ اللہ کا انہیں تزکیہ دیا جانا کوئی نقصان دہ نہیں۔ امام الشافعی رحمہ اللہ ہمارے نزدیک اور اہل اسلام و سنت میں سے تمام ان لوگوں کے نزدیک جو ان کی قدر پہچانتے ہیں ایک امام ہے، لیکن ابراہیم ابن ابی یحییٰ کو یہ تزکیہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ بلا شبہ علماء نے ان پر جرح کی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو جانتا ہے وہ اس پر حجت بنتا ہے، جو نہیں جانتا